اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت ناتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے اپنی رحمت، اپنے احسان، اپنے فضل کے ساتھ ہمیں بے پناہ عطا کیا ہے، اور در حقیقت کائنات کی کسی ایک نعمت پر بھی ہمارا حق نہ تھا. یہ سب اس نے اپنے فضل سے اپنی نعمت عطا کی ہے. اس سے دعا کرتے ہیں نہ وہ اس دنیا میں اپنی نعمت اور احسان سے محروم کرے، اور نہ اس کے بعد والی زندگی میں وہ اپنی رحمت سے محروم کرے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بھائی صاحب سے کہیں اس کے میں ختم کریں گے. ہمارا عنوان آپ کے سامنے چل رہا ہے، رحمت الہی سے محروم ہونے والے کون سے افراد ہیں، اور پھر آج اس کا ایک اور اگلا حصہ رحمت مستفی سے محروم کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیجیے، یقین جانیے یہ بالکل بھی شرمانے والا کام. کیوں کہ خود اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک اس کی سنت ہے اور دوسرا اس کا حکم. سو اس میں بالکل بھی کوئی بخل مت کیجیے، اور اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں کہ جس کے سامنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس کی زبان محروم رہے. تو چلو یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. وہ محروم ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے ذکر پر راضی نہیں، خوش نہیں، مطمئن نہیں، اس کا دل باغ باغ نہیں ہوتا. وہ محروم ہے جس کے سامنے اس کے حبیب اور محبوب اور آقا کا نام آئے اور اس کی زبان پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درود السلام ظاہر نہ ہوتا. دنیا کی سب سے بڑی خیر کیا ہے کہ آدمی ہدایت پر ہو. ہدایت سے بڑی خیر اس کائنات میں کوئی نہیں. اور ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ہادی کے ساتھ جڑا جائے، ہادی کے ساتھ تعلق بنے، نسبت قائم ہو. وہ نسبت جس نسبت کا اس کی بعد والی زندگی میں بڑا ہی خاص حصہ ہے. مثلا مرنا تو ہے نا، مرنا ہے نا، تو جاتے ہی سوال ہو جائے گا. دو سوال اس حوالے سے، نسبت کے حوالے سے. رب کون ہے؟ اپنی نسبت کا اظہار کرے گا وہ شخص جس نے یہاں اس نسبت کو سنبھال کر رکھا ہو. نبی کون ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جواب اسی کو توفیق ملے گی جس نے یہاں وفا کی ہو. اور بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ پوچھا جائے گا اس شخص کو جانتے ہو جو تمہاری طرف آیا تھا؟ تو جو جانتا ہے، جانتا کیسے ہے؟ آپ کی سنت سے، آپ کے طریقے سے، آپ کے دین سے، آپ کی شریعت سے. اب اگر جانتا ہے تو جواب دے گا. مثلا ایک سوال یہ بھی، جب یہ سارے صحیح جواب دیتے گا، رب کون ہے یہ بھی جواب درست دیا، نبی کون یہ بھی جواب درست دیا، دین کون سا یہ بھی جواب درست دیا، تو چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں یہ سب کچھ کہاں سے معلوم ہوا؟ تو یہ کہے گا، اور اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو پڑھا تھا، وہاں سے معلوم ہوا. تو معلوم اسے ہی ہوگا جو جڑا ہوا ہو، جو متعلق ہو، جو تعلق رکھتا ہے، جو نسبت جوڑ کے رکھتا ہے، جو اپنا رشتہ بنا کے رکھتا ہے. اور جو اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے کسی بھی سبب سے، حالات سبب ہوں، معاشرت سبب ہو، زمانے کی کسی بھی طرح کی کوئی تنگی اور مفلسی اور پریشانی اس کے راستے میں رکاوٹ، اگر نسبت ٹوٹی تو یہ محروم ہو جائے گا، اور ایسا محروم کہ ہر خیر سے خالی ہو جائے گا، ہر خیر سے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم ذات ہیں، اللہ نے اپنی اطاعت بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جوڑی. بڑی معروف آیت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. اپنی اطاعت کو بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ جوڑا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی محبت کو بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ جوڑا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے، وہ کیا کرے؟ وہ کسی جنگل میں مت جائے، کسی کچے دھاگے کے ساتھ مت لٹکے، کسی قبر کا مجاور مت بنے. کیا کرے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرے، محمد رسول اللہ کی اتباع کرے. کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ اپنی محبت اس شخص کو عطا کر دے گی، اللہ کا محبوب ہو جائے گا. اتباع مصطفیٰ کی کر رہا ہے اور محبوب کس کا ہو رہا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخشش بھی اسی کے ساتھ جوڑی ہے، بخشش بھی اسی کے ساتھ جوڑی ہے کہ جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ بخشش بھی پا لے گا، وہ رحمت بھی حاصل کر لے گا، وہ ہر طرح کی پریشانی سے بھی بچ جائے گا، رشتہ بھی اسی کا بچے گا. یہ کھینچ رہا ہے آج. اور جو اس سے محروم ہوگا وہ کلی خیر سے محروم ہوگا. یہ کوئی خیال مت کرے کہ کوئی بات نہیں، کچھ باتیں میں رسول اللہ کی مانوں، کچھ چھوڑوں. اللہ کا قرآن آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے. اللہ نے یہ نہیں کہا میری مخالفت کرے، کیونکہ رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، اور رسول کی مخالفت میں جانا دراصل رسول کی مخالفت نہیں ہے بلکہ اس کو بھیجنے والے خالق کائنات کی نافرمانی. فرمایا جو بھی مخالفت کا رستہ اختیار کرتا ہے، اور خاص طور پر اس بات کے بعد من بعد ما تبین له الهدى، جب ہدایت واضح ہو گئی ہے، جب ہدایت اپنی تمام تر روشنی کے ساتھ، روشنائی کے ساتھ، تمام تر رعنائی کے ساتھ، تمام تر صداقت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، حق واضح ہو چکا ہے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اور کہنے والے تو خیر کہتے پھرتے ہیں اور روز نیا دین بناتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کسی کے پاس دلیل نہیں جو کل اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ میں نے محمد کا راستہ چھوڑ کر اپنا راستہ شروع کیا تھا، کیونکہ محمد کے راستے میں معاذ اللہ کوئی کجی اور کوئی کمی تھی. کسی کے پاس دلیل نہیں ہو، راستہ واضح ہے. من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی کسی اور کا پیروکار بن جائے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، طلحہ و زبیر، صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کا راستہ اختیار کر لے، ان کی فہم کو چھوڑ کر، ان کے طریقے کو چھوڑ کر، ان کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے ہوئے نا طریقے جاری، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقے ہمارے. میں کچھ عرصہ یہاں آپ کے پڑوس میں ہی اخوان سائنس کالج ہے برکی میں، وہاں کچھ عرصہ پڑھاتا رہا. تو ایک ہمارے جو وہاں پہ پرنسپل صاحب تھے کیمسٹری کے، پی ایچ ڈی، اللہ اکبر، بڑی سی پگڑی باندھی ہونا، اور ہر کسی کو دعوت دیتے کہ تم سلسلہ قادری کے ساتھ جڑ جاؤ. میں نیا نیا گیا تھا، انہیں میرے بارے نہیں پتا تھا، اور مجھے تو ان کا پورا تعارف ان کی پگڑی دیکھ کے حاصل ہو گیا. وہ 2-4 ملاقاتوں میں مجھے انہوں نے دعوت دی، اور کہیں کھانا کھا رہے تھے تو کھانے کے بعد نمک منگوایا اور نمک کھایا. میں نے پوچھا جی حضرت آپ نے یہ نمک کیوں کھایا ہے؟ کہتے ہیں یہ سلسلہ قادریہ کی سنت ہے. لوگوں نے طریقے جاری کیے، کسی طریقے میں خیر، ایک ہی طریقہ ہے جس میں اللہ نے خیر کو بھیجا ہے، ایک ہی طریقہ جس کے ذریعے سے رحمت حاصل ہو سکتی،
ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی شخص ہے جس کی اتباع کر کے لوگ اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہیں، اور وہ کوئی دوسرا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا احمد، ہوا حامد، ہوا محمود۔ اللہ کی قسم کسی بھی طرح سے کوئی اس کے لیول کا، کوئی اس کے جوڑ کا، کوئی اس کا ثانی، اگر کوئی لاسانی پیر ہے تو کون ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تو آپ نے پیر دیکھے نا آج کل بھی جھگڑا، یہ منہ منڈے پیر ملتان والے، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں چچا بھتیجا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے دادا کو خود غسل دینے کی، قبر کو غسل دینے کی، یہ تو میرا حق تھا۔ یہ طریقے جاری کیے ہوئے، اور جو رسول اللہ نے طریقہ جاری کیا وہ ہے جو خیر کا باعث ہے، جو رحمت کا باعث ہے، اور جو اس سے محروم ہوا ہر طرح کی خیر سے محروم ہوا۔ مجھے بتائیے جو رسول اللہ کا مخالف ہوا، ابو بکر کو اپنا امام نہ مانتا ہو، عمر کو، عثمان اور علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو اپنا پیشوا نہ بناتا ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو پتہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو بھاڑ میں جاؤ، کیا مطلب ہوتا ہے کہ نہ تمہیں دلیل سمجھ آ رہی، نہ تمہیں عقل و دانش کی کوئی بات سمجھ آتی، میں نے اپنا زور لگا لیا دلائل دے دے کر، تمہیں سمجھ نہیں آتی تو بھاڑ میں جاؤ۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ فرماتے ہیں جسے رسول کی لائی ہوئی ہدایت اور اس کے ماننے والوں کا طریقہ پسند نہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جاؤ جدھر جانا چاہتے ہو۔ اور کہاں جاؤ گے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہاں جاؤ گے؟ جب رحمت سے محروم ہو تو کہاں جانا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ بعض لوگ ہمارے ہاں یہاں بھی تمام طبقات جمعہ پڑھنے آتے ہیں، میں ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی یہ شرط لگائے کہ حق کا کوئی ایک حصہ چھوڑ کر ان آنے والوں کی دلجوئی کروں، یہ ممکن؟ جس کی دلجوئی حق چھوڑ کر ہوتی ہے اس کو ہمیں قبول، اس کا آنا بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا، وہ آئے نہ آئے اس کی مرضی ہے، اور جو حق کو حق سمجھے۔ اور لائیے ان 15 سالوں میں یہاں کھڑے ہو کر اگر کبھی ذات کی بات کی، کبھی خاص مسلک اور طریقے کی بات کرتے ہوئے حق کو چھوڑا ہو، ہم ذمہ دار ہیں، حق بیان کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور حق کس پر نازل ہوا؟ صرف ایک ذات ہے، صرف سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ایک دن اللہ کے رسول اسلام کی وفات کے بعد آپ کی ماں، جس کو آپ کہا کرتے تھے ام ایمن، امی بعد امی، ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے، اس کی طرف چلے کہ چلو آؤ ان کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ وہاں گئے تو وہ رو رہی تھی، ام ایمن رو رہی تھی۔ ام ایمن وہ ہیں جب نبی کریم اور اسلام کی والدہ مدینہ سے واپسی میں فوت ہو گئی تو 6 سالہ محمد کو لے کر جانے والی ام ایمن تھی، اکیلی سفر کر کے لے جانے والی ام ایمن تھی۔ اس کی طرف گئے، وہ رو رہی ہے، وہ رو رہی ہیں تو یہ بھی دونوں رونا شروع ہو گئے کہ جانے کیا سبب ہے؟ ایک تعلق، آپ کسی اپنے بوڑھے بڑے کو دیکھتے ہیں وہ رو رہا ہے، آپ وجہ بعد میں جانتے ہیں، آپ اسے چپ کراتے ہوئے بھی رو رہے ہوتے ہیں، تینوں رو رہے ہیں۔ جب چپ ہوئے تو انہوں نے پوچھا تم کیوں روئے؟ تو کہنے لگے ہم تو آئے آپ کا حال احوال پوچھنے، آپ رو رہی تھی، ہم بھی رونا شروع ہو گئے۔ کہا میں تو اس لیے رو رہی تھی
کہ اب آسمان سے وحی نہیں آئے گی، جبریل نہیں آئے گا، پیغام نہیں آئے گا. نہیں سمجھے، نہیں سمجھے آپ. اتنے سالوں بعد اتنا تو سمجھنا چاہیے خطیب کے ان اشاروں کو. اور پیغام کا نہ آنا محرومی ہے اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف خبر کیا ہے؟ نبی چلے گئے تو اب کسی پر حق نازل ہوتا، اب کسی پر طریقہ نازل ہو سکتا، اب کسی پر خیر نازل ہو سکتی. وہ چلے گئے جن پر اللہ کی طرف سے خیر اترتی تھی، اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا، اللہ کی طرف سے حق آتا تھا. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ان کا راستہ چھوڑتا ہے، بلا شبہ کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی پر کسی کا نام رکھنے اور لینے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ خیر سے محروم ہوا. اپنی نسبتیں دوسروں کے ساتھ جوڑنے والے ذرا غور فرما لیں. اور آپ تو اللہ کی ایسی رحمت ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. کس کے لیے؟ عرب والوں کے لیے. غامدی صاحب کی باتیں مانیں تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سنت ساری کو ڈھا دیں، سب کو کلچر بنا کر پیش کر دیں. آپ رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے. آپ کا لباس رحمت ہے، آپ کا طریقہ رحمت ہے، آپ کا اٹھنا جاگنا، کھانا پینا اور کھانے پینے کے اٹھنے بیٹھنے کے آداب، یہ سب رحمت ہیں. کوئی کہے کہ یہ تو آپ کا طریقہ تھا، کوئی کہیں یہ آپ وہاں چونکہ ماحول اس طرح کا تھا. نہیں، پوری کائنات کے اندر اجازت موجود ہے مختلف لباسوں کی، لیکن سب سے محبوب لباس وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے پہنا. اجازت موجود ہے مختلف طرح سے جینے کی، لیکن سب سے اعلیٰ اور بہترین جینا اور جینے کے وہ ڈھنگ اور طریقے جو اللہ کو محبوب اور پسند ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب تک یہ بات، یہ کلی نہ کھلے، یہ گرا نہ کھلے، آدمی کو حق سمجھ نہیں آتا. اللہ کے رسول آپ کتنی بڑی رحمت تھے. مالک کائنات قسم اٹھاتا ہے، لقد، مجھے میری ذات کی قسم، من اللہ علی المؤمنین، میں اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر. کیا احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب تم میں سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے تم پر. اور جو احسان بن کر آئے، جو احسان اور رحمت بن کر آئے، جس کا ہاتھ تھامنے والے، اللہ اکبر، کیا بات یاد آئی ہے. ایک یہودی بچہ آپ نے سنا ہوا ہے، میرے نبی کی خدمت کرنے آتا ہے، نبی پاک سے محبت کرتا ہے. چند روز سے نہیں آیا تو آ کر پوچھا، وہ بچہ یہودیوں کا آتا تھا، اب نہیں آیا. بتلایا گیا، پتا کیا، بیمار ہے. اور دیکھو میرے نبی کے اخلاق کو، جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ہو جائے، بہن بھائیوں میں ہو، دوستوں میں ہو، لوگ ایک دوسرے کے حال احوال پوچھنے سے بھی جاتے ہیں. اللہ کے رسول اس یہودی بچے کا پتہ کرنے چل پڑتے ہیں. اب گھر پہنچے، دیکھا اس کی حالت خراب ہے، آپ پاس بیٹھے اور آپ نے اسے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. دعوت اسلام. اب وہ بچہ ہے، ایک طرف تو نبی کائنات علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنے باپ کو دیکھتا ہے بار بار. اور یقین جانو اس یہودی کا جو سبق ہے آج اس امت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اس نے اپنے بیٹے سے اس کو دیکھا کہ وہ مجبور میری طرف دیکھتا ہے، میرا مشورہ چاہتا ہے، میری رہنمائی چاہتا ہے. اس نے باپ نے کہا اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان، میری طرف نہ دیکھ. اتے ابو القاسم. آج بھی اس امت کو یہ مختلف فرقوں میں، تعصبات میں، سیاسی معاملات میں بٹی ہوئی امت کو ایک سبق کی ضرورت ہے. اتے ابل قاسم، کہیے میرے ساتھ، آپ کو یاد ہو، اتے ابل قاسم.
ابو القاسم کی بات مانو. اگر بچنا چاہتے، اگر رحمت چاہتے، اگر اللہ کی طرف سے خیر چاہتے، ہدایت پر رہنا چاہتے، تو ایک ہی طریقہ ہے، اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان کر جیو. مگر نہ دوسرا سبق پھر وہ ہے نولہ ما تولا. اگر تم نے رسول کا دامن چھوڑا تو جہاں مرضی دھکے کھاتے پھرو، جہاں مرضی خار ہوتے پھرو، جس کے مرضی پاؤں پڑتے پھرو، نہ تمہارے مسائل، نہ دنیاوی مسائل حل ہوں گے اور نہ اخروی مسائل حل ہوں گے، کیونکہ آخرت تو جڑی ہی ابو القاسم کے ساتھ ہے. آخرت تو قبر میں کامیاب وہ جو ابو القاسم کو پہچانے، اور حشر میں کوئی سہارا، کوئی نام لیوا، کوئی سفارشی، کوئی اللہ کے سامنے بات کرنے والا. اللہ کی قسم کتنی مرتبہ آپ نے سنا اپنی زندگی میں کہ نبی بھی اللہ کے سامنے، نبیوں کی امتیں ان کے پاس آئیں گی، انکار کر دیں گے بات کرنے سے، اور پھر خود نبی جمع ہو کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں میرے محمد رسول اللہ کے پاس آئیں گے کہ اے محمد آپ بات کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بات کریں. صرف آپ ہوں گے جو اللہ کے سامنے کلام کریں گے. کس کے لیے؟ ان سب کے لیے بھی. کیوں؟ میرے نبی کی امت میں وہ سب بھی شامل، انبیاء بھی میرے نبی کی امت ہیں. دلیل سے کہتا سن لو کہ میرے نبی نے صحیح حدیث آپ فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا بھی قائد ہوں، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں. وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، کل قیامت کے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی کہاں ہوں گے؟ میرے قدموں کے برابر کھڑے ہوں گے، میرے قدموں کے برابر. وَعَلَى الْحَاشِرِ، میں حاشر ہوں، میں جمع کرنے والا ہوں. ساری مخلوق میرے قدموں کے برابر کھڑی ہوگی. اور سب سے بلند مقام اللہ کے بعد کس کا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس کو چھوڑ کر خیر کہیں اور سے تلاش کرے اس سے بھی کوئی بے وقوف ہوگا، اس سے بڑا بھی جاہل ہوگا کوئی. آئیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو چھوڑا، آپ کا دامن پکڑے تو یہودی کا بچہ آخر میں جاتے جاتے جنتی ہو جائے، اور آپ کا دامن چھوڑا ہو، آپ سے نسبت، خونی نسبت ہونے کے باوجود، نسبی تعلق ہونے کے باوجود، آپ کا وہ رشتہ جو نبی اور امام کا ہوتا ہے اس کو اختیار نہیں کیا، تو آپ کے سامنے ہے. چلو ہم دوسرے چچا جس کے بارے میں ایک طبقہ رٹ لگائے کھڑا ہے کہ وہ مومن ہو گئے، ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے. ایک دوسرا چچا بھی ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا، تبت یدا ابی لہب. کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے قرآن سے نکال دو نبی کے چچا کی توہین ہو رہی؟ نسبت نہیں، تعلق نہیں تو خیر سے محروم، اور نسبت ہے، تعلق ہے، دور دراز سے آنے والے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، لوگ ان کا تذکرہ آج بھی زندہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات جس نے اپنی ضرورتوں پر امت کی بخشش کو ترجیح دی ہے، وہ ذات جس نے، اور بڑی معروف اور بڑی مثال ہے نا کہ میری اور آپ کی شفاعت اور ہماری رحمت اور خیر کے لیے اللہ کے رسول نے تو اپنا بیٹا قربان کیا ہے، اپنا بیٹا قربان کیا ہے، بیٹے کو چھوڑا ہے، اس کی زندگی کو چھوڑا ہے، اور امت کے لیے اپنے دل کو آباد رکھا کہ نہیں، وہ حق جو اللہ نے مجھے دیا اور وہ دعا، وہ اللہ سے جو طلب ہے جو رد نہیں کی جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ بیٹا حاصل کر لوں اور امت محروم ہو جائے. امت کو محرومی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کسی باپ کے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا. اور باپ بھی ایسا جس کے 2 بیٹے اس سے پہلے چھوٹی عمر میں فوت ہو چکے ہوں،
اور اب جاتی عمر کا یہ ایک تحفہ ہو جس کو بچانے کی کوئی کوشش ہو سکتی تھی، لیکن یہ نمونہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو امت پر قربان کر دیا ہے۔ اس نبی سے اور اس کی رحمت سے اگر آپ دور ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کی مخالفت کا رستہ تو جو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بچا جائے، اس کی رحمت کو حاصل کیا جائے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام جن کو اللہ یہ فرمائے گا اشفع تشفع، سفارش کرو قبول کی جائے گی، سل تعطا، مانگو دیا جائے گا، قل یسمع، کہو سنا جائے گا، یہ اعزاز اللہ کی قسم کائنات میں کسی دوسرے نبی کو بھی حاصل ہونے والا۔ اور آپ کہیں اور جن کے بارے کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں، آپ مانگیں اور آپ کو عطا کیا جائے، لیکن جن کے لیے مانگے میں ان میں شامل نہ ہوں۔ آپ سفارش کریں مگر جس کی سفارش ہو میں اس گروہ میں نہ ہوں، کوئی اس سے بڑی بھی محرومی ہے، کوئی اس سے بڑی بھی تکلیف ہوگی اس دن۔ اور اس دن تو لوگ لوگوں کو دیکھتے ہوئے دنیا میں جن کی بات ہماری بات نہیں جو ماننے والے، اللہ کی قسم یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ یہاں ہم کہتے کوئی بڑا نہیں، کوئی مولوی، کوئی پیر اور فقیر نہیں، آؤ سب رسول اللہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، آؤ رسول اللہ کی امت بن کر جیتے ہیں، آؤ نبی کی سنت کی طرف آتے ہیں۔ آج نہیں مانتے، آج نہیں مانتے، اور کبھی کبھی مان کر بھی مانا نہ۔ طاہر القادری بھی مانتا ہے، ڈاکٹر اسرار بھی مانتا تھا، اور پھر بھی رفع العین کو تسلیم کرنے کے باوجود، حدیث کے ساتھ اہل الحدیث کی وفات جاننے کے باوجود، ذکر کرنے کے باوجود بھی آخر میں کہیں کہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم حنفی ہیں، تو یاد رکھو کل قیامت کا ایک منظر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جب سنت والے انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے رسول اکرم کے ساتھ روانہ ہوں گے تو یہ دیکھ کر میدان حشر میں کھڑے ہو کر کہیں گے یا لیتنا اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، کاش ہم نے بھی اللہ رسول کی اطاعت اسی طرح غیر مشروط کی ہوتی، درمیان میں کسی کو نہ لائے ہوتے۔ آج جو نہیں ماننا چاہتے، نبی کریم علیہ السلام، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا حکم کتنا اہم ہے۔ میرے سامنے مسلم شریف کا ایک واقعہ ہے، حضرت زبیر ایک انصاری کا جھگڑا ہوا پانی پر، وہ انصاری جو ہے حضرت زبیر کو لے کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، اور آ کے اپنا جھگڑا بیان کیا کہ یہ پانی نہیں دیتے مجھے۔ اب کھیت پہلے جس طرف سے پانی آتا ہے پہلا کھیت زبیر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اس سے اگلا کھیت یا اگلا باغ جو ہے وہ انصاری کا ہے۔ اصول کیا ہے؟ جو پہلے ہے وہ پہلے سیراب ہوگا، پوری دنیا میں جو پہلے سیراب ہوگا اس کے بعد اس کو دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور رحمت کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا اس کی زبیر تو اپنے باغ کو پانی دے دے، ثم ارسل الماء، پھر پانی کو چھوڑ دینا۔ اللہ، زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے لبیک یا رسول اللہ۔ انصاری کی زبان سے نکلا ہاں آپ کا پھپھی زاد ہے، آپ تو یہی فیصلہ کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام الفاظ سنیے حدیث کے، فتلون وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کا چہرہ، آپ کا رنگ بدلا، غصہ آیا، اور آپ فرمانے لگے اے زبیر اب پانی روک لے، اپنے کھیت کو سیراب کر روکے رکھنا حتیٰ کہ وہ منڈیر تک یعنی اوپر تک بھر جائے، پھر چھوڑنا پانی کو۔ اور پھر ایک اور نے اعتراض کیا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ آج لوگ رسول اللہ کے فیصلے کو اسی طرح سے رونتے ہیں، اسی طرح سے اس کے اندر سے کوئی کجی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں،
اللہ کے رسول کا فیصلہ، میرے بعد ابو بکر کھڑے ہوں گے، اپنی زندگی میں کھڑا کیا، حکم دیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے کو دیکھ کر مسکرا کر سند جاری کی، پھر خود جا کر ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو سکھا دیا کہ تمہارا امام میرے بعد ابو بکر ہے۔ لوگ نہیں مان رہے، جن کو کہا وہ مانے، وہاں کوئی اختلاف خلافت ابو بکر پر کوئی اختلاف صحابہ کے ہاں نہیں، اور جن کے ہاں اختلاف ہے وہ کسی کو نہیں مانتے۔ وہ آج کل پورے پاکستان میں، اور وہ عارف الوی جاتے جاتے اپنے لیے گڑھا کھود گیا، نہیں کیے سائن اس نے، اس کو عمران خان عزیز، اس کو ووٹ عزیز، تو کوئی بات نہیں، یہ فیصلہ تو ہو کے رہیں گے۔ یہ خیر اسے ہی ملنی تھی جس کو اللہ نے عطا کرنا تھا، تو محروم ہوا، خیر سے محروم ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسے لوگ بھی ذکر کیے، بس ایک سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر باقی اگلے جمعے میں انشاءاللہ، جن کے بارے فرمایا کہ یہ وہ ملعون لوگ ہیں، اور جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے لعنت جاری ہو، جس کو رحمت کی دعا حاصل ہو وہ خیر پا گیا، اور جس پر یا جس عمل پر آپ نے لعنت فرمائی وہ عمل ہر طرح کی خیر سے محروم اور رحمت مصطفی سے بھی محروم ہے۔ الفاظ سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے فرمایا الدنیا ملعونۃ، دنیا لعنت زدہ ہے۔ دنیا پریشان نہ ہو، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے سب کا سب لعنت زدہ ہے، لیکن الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اس سے محفوظ ہے، وما والاہ، اور ہر وہ شخص اس لعنت سے محفوظ ہے جس کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، جس کو اللہ اپنا، اب اللہ دوست کس کو رکھے گا؟ پھر واپس جائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو رسول اللہ کی اتباع کرتا وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا دوست ہے۔ وما والاہ، جس کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، او عالما او متعلما، یا وہ عالم جو دین کو حاصل کرنے والا اور دین کی بات کرنے والا اور اپنے تمام تر مفادات کو دین کے لیے قربان کرنے والا، اور وہ عالم جو حق پر کھڑا رہے، او متعلما، وہ شخص جو دین کا طالب علم بنا رہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی ڈگری لینے والا، ہر وہ شخص متعلم ہے جو ہمہ وقت یہ خواہش رکھتا ہے دین کی بات، حق بات جہاں سے ملے گی میں اخذ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنوں گا۔ او متعلمہ، وہ عالم، وہ متعلم، وہ سیکھنے والا، سکھانے والا، اور وہ شخص جس کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، یہ اس لعنت سے محفوظ ہے۔ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں، کیونکہ یہ جو طرز عمل ہے، میں ایسی چیزوں کو لا رہا ہوں جو طرز عمل میں شامل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو راستے پر رکاوٹ ڈالتا ہے، دوسروں کو تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، فرمایا من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہم لعنتہم، جو شخص ان کو ان کے راستوں پر تکلیف دیتا ہے، مسلمانوں کو راستے پر پان کے کھوکھے، لڑکیوں کے سکولوں کے کالجوں کے سامنے پان کے کھوکھے، گنڈوں کے بدماشوں کے اڈے دیتے تکلیف یا نہیں؟ اونچی آواز میں لشر گانے، اور کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے، یہ معاشرہ سننے کو تیار نہیں کہ کبھی اتر کے پوچھوں کہ تمہاری بیٹی اس معاشرے میں نہیں رہتی، تمہاری بیٹی کسی سکول میں نہیں پڑھتی، تمہاری بیٹی کسی کالج سے نہیں نکلتی، اس کا کوئی تعاقب نہیں کرتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ لوگوں کی عزت تو تم تار تار کرنے کے مختلف بہانے اور ہیلے پیش کرو تو تمہاری عزتیں محفوظ رہیں گی؟ دوسرا عمل اسی کے ساتھ جڑا ہوا،
میرے آقا فرماتے ہیں اتقوا الملائن الثلاث، 3 لعنتوں سے بچو، 3 لعنتوں سے بچو۔ ذرا دیکھیے گا اپنے اپنے معاملات کو، البراز فی الموارد وقاریۃ الطریق والذل۔ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں 3 طرح کی لعنتوں سے بچو، قضائے حاجت کرنا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ پر، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، وہ کوئی اسٹیشن ہے، وہ کوئی بس اسٹیشن ہے، وہ کوئی ریل اسٹیشن ہے، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ کوئی کامن پلیس ہے، وہ کوئی پارک ہے، بچو اس سے۔ پھر وقاریۃ الطریق، راستے پر گندگی پھیلانے سے، قضاء حاجت سے منع کی۔ والذل، سایہ دار جگہوں پہ جہاں کوئی آ کے مسافر ٹھہر سکتا، کوئی سائے میں بیٹھ سکتا، وہاں یہ گندگی نہ پھیلاؤ، پھیلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے لعنت، رسول اللہ کی زبان سے لعنت۔ اب آپ یہاں سے پاکستان کے اس خطے سے، پنجاب سے شروع ہو جائیں، لاہور سے شروع ہو جائیں، یہ اپنا کوڑا دوسرے کے گھر کے سامنے پھینکنے والا، اپنے گھر کے گندے غلیظ پیڈ دوسروں کے گھر میں پھینکنے والا، ان کے دروازے پہ چھوڑنے والا، راہ چلتے ہوئے میں ایک دن دیکھ رہا، ادارے سے باہر نکلا تو ایک شخص موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، ایسی لعنت، وہ ہماری ایمبولینس وہاں کھڑی تھی، اس کے نیچے اس نے ایسے پھینکا، شاہ پر دل کیا کہ اس کو پکڑ کے اس کو مرغا بنا دو، کہ تمہاری کوئی تربیت ہی نہیں، کسی کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہے، تم گندگی گھر سے اٹھا کے لائے ہو، حکومت نے باہر کوئی تمہارے لیے کوڑا دان بنایا ہے، تم کس قدر غلاظت سے بھرے ہوئے ہو کہ تم نے اپنے گھر کی غلاظت کسی کی گاڑی کے نیچے رکھ دی۔ یہ سیرگاہوں اور تفریح گاہوں پہ جائیں، دیکھیں اتنا خوبصورت دریا اور دریاؤں کے پانی اتنے مزیدار، آدمی وہاں جاتا ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمتوں پر آشش کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی کیا نظر آتا ہے؟ یہ امریکہ کا قصور ہے، یہ تمہارے اخلاق کس نے بگاڑے ہیں؟ گندگی، جہاں کسی نے بیٹھنا ہے وہاں گندگی، پارکوں میں جائیے آپ بیٹھ نہیں سکتے، تعفن، اور اتنے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ اپنے گھر سے کوئی 100 میٹر کا فاصلہ ہوگا، کوئی 200 میٹر کا ہوگا، کوئی بہت دور ہو تو 300-400 میٹر۔ پیزا کھانے کے لیے تم 10 کلومیٹر جا سکتے ہو، لیکن اپنی گندگی کو پھینکنے، صحیح جگہ پر پھینکنے کے لیے 1 کلومیٹر جانا تمہیں عذاب لگتا ہے۔ کھانا کھانے کے لیے یہاں سے میں جانتا ہوں دوست پشاور جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر کا گند اٹھا کر ساتھ والوں کے دروازے پر رکھ دیتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ شریعت سمجھیے، ہر وہ شخص جو رسول اللہ کی بات نہیں مانتا اور آپ کی زبان سے جس عمل پر لعنت ہوئی، یاد رکھیے آج کے بعد یہ جو آج 1500-2000 بندہ سن رہا اور سوشل میڈیا کے ذریعے جتنا بھی سنے، آپ نے ایک حدیث سن لی، میں حدیث کا حوالہ بھی سنا دیتا ہوں، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو صحیح کہا، ہر وہ شخص لعنت زدہ ہے جو بیٹھنے کی جگہوں پر، سایہ دار جگہوں پر، پبلک پلیسز پر، دوسروں کے راستوں پر گندگی پھینکے، کوڑا پھینکے، اپنے گھر کی غلاظت پھینکے، راہ چلتے ہوئے بچوں کے پیمپس غلاظت سے بھرے ہوئے، اور راہ چلتے ہوئے کیا کہوں، یہ پوچھئے ذرا امجد بٹ صاحب سے، مسجد میں آتی ہیں اور اوپر کھڑا نہیں ہوا جاتا، کوئی تمیز نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی شریعت کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی حق کو اس طرح سے لیا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم رسول اللہ کی بات ماننے والے ہوتے، کائنات میں کوئی کسی دوسرے آئیڈیل معاشرے کی مثال نہ دے سکتا کہ گورا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری مثالیں دیتے کہ اسے تھوکنے کے آداب محمد رسول اللہ نے سکھائے۔
آپ مسجد میں آئے، مسجد میں ایک آدمی کی بلغم، اور اللہ کے رسول حدیث میں آتا ہے فَتَلَبَّنَ وَجْهُ رسول اللہ، پیارے نبی کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا کہ یہ کون سکھائے گا؟ یہ تربیت محمد رسول اللہ کر کے گئے ہیں، یہ دین ہے۔ یہ دوسروں کو اذیت دینے کا نام تم نے جو دین رکھا ہے اور بندوقوں کا نام دین رکھا ہوا، وہ دین نہیں ہے، وہ دین کسی اور کا ہوگا۔ یہ تو رحمت کا باعث، خیر کا باعث، یہ تو نظافت کا دین ہے، طہارت کا دین ہے۔ یہاں تو میرے نبی نے دیکھا کسان ہیں، صحابی کسان ہیں، کھیتوں سے سیدھا جمعے پہ آ جاتے، پیارے نبی نے فرمایا آج کے بعد اپنے گھر سے ہو کے آؤ، نہا کے آؤ، صاف ستھرا لباس پہن کے آؤ، بلکہ اس کو عید قرار دیا، جیسے عید پہ تیار ہو کے آتے ہو ایسے تیار ہو کے آؤ، کیونکہ تم نے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تم نے یہاں ہی کی بات ہے، ایک دفعہ کوئی کافی سالوں کی بات ہے، ایک آدمی، ہم نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی کہیں پیچھے سے آ گیا، تو جو میرے آگے ایک شخص تھا اس کی ساکس سے، جرابوں سے بڑی اسمیل آئے۔ اب میں بالکل پیچھے سجدہ کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے، آج کافی سال کی بات ہے، نماز ختم ہوئی، میں نہیں جانتا تھا اس آدمی کو، میں نے کہا بھائی جرابوں پہ مسح ہو جاتا ہے لیکن گندی جرابوں پہ نہیں ہوتا۔ میں نے ذرا لائٹر موڈ میں کہا، اسے بڑا غصہ آیا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا تمہارے پیچھے میں نے نماز پڑھی اور مجھے پتا ہے کہ میں نے کتنی مشکل سے سجدے کیے ہیں، یا اپنی جرابیں صاف کرو یا اتار کر وضو کر کے ننگے پاؤں نماز پڑھو، دوسروں کو اذیت مت دو۔ اور میرا نبی تو سکھائے پیاز کھا کر ہماری مسجد میں مت آنا، کیونکہ دوسرے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کون سکھائے گا اور یہ کون سیکھے گا؟ وہ سیکھے گا جو محمد رسول اللہ کے ساتھ تعلق محسوس کرتا ہے۔ جو تعلق محسوس کرتا ہے وہ ایک ایک بات میں کاپی کرتا ہوا، نقل کرتا ہوا پیچھے چلتا ہوا جائے گا۔ وہ دیکھیں گے، وہ تو اپنا لباس بھی ویسا رکھے گا، اپنا مزاج بھی ویسا رکھے گا، وہ مذاق بھی وہ کرے گا جیسے اس کو نبی کو پسند تھا کہ جھوٹ نہیں ہوتا تھا مذاق میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا